أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عالنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولموا ولو بشاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی دو ہی ضرورتیں بنائی ہیں، کھانا پینا پہننا رہن سہن۔ اگر یہ رزق حلال کے ذریعے ان چیزوں کے انتظامات ہوں تو آدھا ایمان موجود ہے، اور جنسی خواہش بذریعہ نکاح پوری ہو تو اس مسلمان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ اس کا ایمان مکمل و کامل ہو۔ اس کے لیے ایک تو ہمیں معاشی طور پر مالی عبادت کے ذریعے انسانیت کو نفع پہنچانا چاہیے، تاکہ اس کے جو مالی معاملات ہیں وہ آسان ہوں اور آسان تر ہوتے جائیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفقر کاد ان یکون کفرا، کہ عین ممکن ہے مسلمانوں تمہاری غربت، تمہارا فقر تمہیں کفر تک پہنچا دے۔ اس لیے ہر مسلمان کا اخلاقی اور دینی فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے کو مالی جائز نفع اور فائدہ پہنچائے، اور اس کے ایمان کی تکمیل کے ذریعے نکاح ضروری ہے، فائدہ مند ہے، تو نکاح کو آسان بنائے۔ نکاح کو جتنا آسان بنایا جائے گا اتنی برائی بدکاری ختم ہوگی، اس گناہ کبیرہ سے، اس نحوست سے مسلمان محفوظ ہو جائیں گے۔ ہمارے دین نے نکاح کو بہت آسان رکھا ہے۔ ایجاب و قبول دو عاقل و بالغ مسلمانوں کی موجودگی میں مہر طے ہو نکاح ہو جاتا ہے۔ خطبہ سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ نکاح کا فارم فل کرنا یہ 1961 میں آزاد جموں و کشمیر میں اس کا اجرا ہوا۔ یہ ہماری سفری ضرورت ہے، ہمارے دفاتر میں اس کی ضرورت ہے۔ باقی دینی اعتبار سے نکاح کے فارم کا فل ہونا اور اس کا اٹیسٹ ہونا کوئی ضروری نہیں۔ ہمارے ہاں جو نکاح شادی کے موقع پر رسومات ہیں، رواج ہیں، ان تمام کو چھوڑنا، ختم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جو نکاح کے حوالے سے عمل حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں عمل ہوتا رہا، اس کو تو اپنایا جائے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہندوؤں سے یا کسی بھی غیر مسلم معاشرے سے مسلمانوں میں سرایت کر گئی ہیں، ان تمام چیزوں میں تخفیف نہیں، ترمیم نہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑنا، ختم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضور اکرم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالنوا
ھذا النکاح، مسلمانوں جب بھی نکاح کی تقریب ہو اس کا اعلان ہونا چاہیے، بڑے مجمع میں نکاح ہونا چاہیے، علی الاعلان بڑی مجلس میں باوقار محفل میں نکاح ہونا چاہیے۔ اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان کیا کرو، واجعلوہ فی المساجد، اور فرمایا نکاح کی مجلس مسجد میں منعقد کیا کرو۔ اس حدیث پر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو وجعلوا میں امر ہے، حکم ہے، یہ وجوب کے لیے نہیں، ضروری نہیں کہ مسجد میں کریں، ہاں یہ مستحب ہے، لیکن اگر مستحب پر عمل کر کے کئی گناہوں سے، کئی برائیوں سے، اتنے اخراجات سے ہم بچ سکتے ہیں تو ہمیں نکاح مسجدوں ہی میں کرنا چاہیے۔ اور آج کے عیسائی اپنے چرچ میں نکاح کرتے ہیں اور ہماری مساجد میں نکاح ہوتا ہے لیکن بہت کم، اس لیے اس کو رواج دیا جائے، اس کو عام کیا جائے اور مسلمانوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ اپنے نکاح مساجد میں آ کر منعقد کروائیں یہ محافل، تاکہ تصویر کا جو گناہ ہے، جو لڑکی کے ہاں سے کھانا کھایا جاتا ہے، ان تمام خرافات سے ہم بچ جائیں گے۔ اور حضور اکرم سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولموا ولو بشاہ، مسلمانوں ولیمہ کیا کرو اگرچہ ایک بکری سے ہی ہو۔ عرب میں اس دور میں بکریاں عام تھیں، اس لیے فرمایا کہ چھوٹی سی چیز بھی کیوں نہ ہو، تھوڑی سی چیز بھی کیوں نہ ہو، ولیمہ کر لیا کرو۔ ولیمہ لڑکے والوں کے ذمہ ہے اور یہ بھی فرض اور واجب نہیں، گنجائش ہو تو کر لینا چاہیے، نہ گنجائش ہو تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن لڑکی والوں کے ہاں کھانا کھانا اس کا کوئی ثبوت، کوئی جواز، یہ بات کوئی جواز موجود نہیں، اور یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ جو بچی کا والد اپنے لختے جگر کو 22-25 سال دین و دنیا کی تعلیم سے آراستہ کر کے گھر سے رخصت کرتا ہے تو اسے یہ تحفظات ہوتے ہیں، خدشات ہوتے ہیں کہ میری بیٹی اگلے اس خاندان کے سسٹم میں ایڈجسٹ ہو نہ ہو، اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، کیا کچھ ہوگا۔ اس پریشانی کے عالم میں اوپر سے ان کے گھر سے بریانی کھانا، دعوتیں اڑانا، یہ ہم عقل کے بھی خلاف ہے اور ہماری دینی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ ولیمہ لڑکے والوں کے ذمہ ہے، اس لیے کہ لڑکے کا گھر آباد ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ تمام اس میں جو مہندی کی رسم ہے، مایوں کی رسم ہے، بارات جاتی ہے، ڈولی آتی ہے، یہ تمام ہندوانہ رسومات ہیں، رواج ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام کے عین مطابق اپنے ان خوشی کے لمحات کو گزارنا چاہیے۔ نکاح سادگی سے مسجدوں میں اللہ ہمیں یہ محافل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔